دوستوں کو، ساتھیوں کو، طلباء کو آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ نئی ویڈیو یوم تکبیر کے موقع پر انتہائی اہم ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو پاکستانی ایٹم بم کی کہانی تفصیل سے سناؤں گا، اور آپ جانیں گے کہ کس طرح پاکستان نے انتہائی جدوجہد کر کے یہ قوت حاصل کی اور دنیا میں ایک زبردست طاقتور ملک بن کر ابھرا۔ اس میں کن لوگوں نے کیسی کیسی کوششیں کی اور کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایک ایٹمی قوت بنے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں کہانی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام نے ایک دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا تھا کہ ایک ایسا ملک جو معاشی اعتبار سے کبھی اتنا طاقتور نہیں ہوا، کیسے ایٹمی طاقت بن گیا۔ پاکستان کی یہ بے مثال کامیابی سیاسی قیادت، انتہائی پیشہ ور سائنسدانوں، انجینئرز اور فوج و سیکرٹ سروس یعنی ISI کے افسران کی مشترکہ شبانہ روز محنت کی مرہون منت ہے۔ 18 مئی 1974 کو بھارت نے راجستھان میں مسکراتا بھدا نامی ایٹمی دھماکے کیے، تو جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر پابندی والے معاہدے NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایٹم بم بنانا بہت اہم ہو گیا تھا۔ یوں تو بھارت اپنے قیام سے ہی جنوبی ایشیا کا تھانے دار بننے کے خواب دیکھتا رہا ہے۔ عددی اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی سیاسی فوج، چوتھی بڑی فضائیہ یعنی ایئر فورس اور پانچویں بڑی بحریہ یعنی نیوی رکھنے والا ملک 1974 میں ہی ایٹمی تجربہ کر کے خطے میں ایٹمی اسلحے کی دوڑ شروع کر چکا تھا۔ بھارت ایٹمی قوت بننے سے قبل ہی پاکستان پر جاریت کر کے اس کو دو لخت کر چکا تھا۔ ایٹمی قوت بن جانے کے بعد خطے میں، علاقے میں طاقت کا توازن بری طرح بگڑ گیا تھا، اس لیے بھارتی ایٹمی تجربات کے بعد پاکستان کے لیے ایٹمی قوت بننا ناگزیر ہو گیا تھا۔ پاکستان نے اس جانب پہلے ہی بڑھنا شروع کر دیا تھا، لیکن بہت ہی خفیہ طور پر اور بہت سست رفتاری سے۔ البتہ اس میں تیزی بہرحال سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد آئی، اور تیزی میں بہت بڑا کردار دو شخصیات کا تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو اور دوسری شخصیت جنرل ضیاء الحق۔ اس عظیم داستان کو تفصیل سے سنانے سے قبل کچھ سائنسی معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یہ پہلا دنیا کا ایٹم بم ہے جسے لٹل بوائے کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 6 اگست 1945 کو جاپانی شہر ہیروشیما پر گرایا گیا۔ اس ایٹم بم کا وزن 4400 کلو گرام تھا۔ اس میں 64 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم موجود تھا۔ حالانکہ 1 کلو گرام سے بھی کم جوہری انشقاق یعنی جوہری پھٹاؤ سے گزرا تھا، پھر بھی یہ تقریباً 15,000 ٹن TNT یعنی 63 کھرب جول توانائی کے ساتھ پھٹا اور بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنا۔ 63 کھرب جول حرارت 20 کروڑ کلو گرام پانی کو ابال سکتی ہے۔ اس بم کے صرف 3 دن بعد ہی ایک دوسرا ایٹم بم فیٹ مین کے نام سے امریکہ نے جاپان پر دے مارا۔ یہ بم آپ کے سامنے نظر آ رہا آپ کو، اور یہ ناگاساکی پر گرایا تھا 9 اگست 1945 کو۔ اسے پلوٹونیم سے بنایا گیا تھا۔ یہ تقریباً 21,000 ٹن TNT یعنی 28 کھرب جول توانائی کے ساتھ پھٹا۔ 88 کھرب جول حرارت 28 کروڑ کلو گرام پانی کو ابال سکتی ہے۔ تو آپ اس سے ایک ایٹم بم کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو ہیٹ کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے علاوہ ہیٹ ریز جو پیدا ہوتی ہیں، جو ریڈیشنز پیدا ہوتی ہیں، الفا بیٹا گیما ریز، وہ تابکار شعاعیں، وہ الگ انتہائی تباہ کن ہوتی ہیں۔ اور لیکن
امریکہ نے جب یہ بم بنا کر جاپان پر مارا اور اس کی تباہی دنیا نے دیکھی تو دنیا میں جو بھی ملک تھے وہ اس سے خوفزدہ ہو گئے، اور جس کو بھی اختیار ملا اس نے اس ایٹم بم کو بنانے کی کوشش کی تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے غیر مسلم ممالک اس میں کامیاب ہوئے، امریکہ کے بعد پھر جرمن، انگلینڈ، روس، فرانس، چائنا، یہ سارے میدان میں کود پڑے اور سب نے اپنے اپنے طور پر یہ کوشش کی اور سب کامیاب ہوئے۔ اسرائیل کے پاس تقریباً 200 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں۔ اسلامی ممالک میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی۔ یہ وہ پتھر دیکھ لیں آپ کے سامنے ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، قدرتی یورینیم کا پتھر جس سے یورینیم حاصل کی جاتی ہے لیبارٹری میں لا کر، وہ بڑے لمبے پروسیس سے۔ اب اس کی اگر میں سائنس بیان کروں گا تو کافی ٹائم لگے گا، ویڈیو ویسے بھی مجھے لمبی نظر آ رہی ہے۔ میں اس وقت ڈائریکٹ پاکستانی جدوجہد کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا کہ پاکستان نے ایٹمی پروگرام کیسے چلایا اپنا، اور کس طرح دنیا کی نظروں سے اوجھل رہ کر اپنا پروگرام مکمل کیا۔ یہ اکتوبر 1954 کی بات ہے، این اس روز جب اس زمانے کے پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر آئزن ہاور سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائے امن کے منصوبے کی شمولیت کے ساتھ جوہری توانائی کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کے لیے جوہری توانائی کے کمیشن یعنی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہی نقطہ آغاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا۔ اگرچہ پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائے امن کے منصوبے میں شمولیت اختیار کی تھی، یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن یہیں سے پاکستان کے لیے ایٹم بم کا راستہ کھولنا شروع ہوا جو آخرکار کامیابی کی صورت میں نکلا۔ لیکن یہ داستان ہے لمبی، ذرا میں بتاتا جاؤں گا آپ کو بتدریج۔ یہ تاریخی لحاظ سے بھی اہم ہے، طلباء کے لیے بھی اہم ہے اور شوقین لوگوں کے لیے بھی اہم ہے کہ کس طرح پاکستان آگے بڑھا۔ اس زمانے میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی لے دے ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے مبصرین کے نزدیک صدر آئزن ہاور کا ایٹم برائے امن کے منصوبے کا اصل مقصد امریکہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو جوہری اسلحے کی صلاحیت سے محروم رکھنا اور ان پر قدغن لگا کر انہیں جوہری اسلحے کی تیاری سے روکنا تھا۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی میں مین مقصد امریکہ کا اس پروگرام کا یعنی ایٹم برائے امن یہی تھا کہ دنیا کو اس طاقت سے روکا جائے اور سب اپنی جودراہٹ دنیا پر وہ قائم رکھے۔ فیلڈ مارشل جنرل ایوب نے امریکہ کے ایٹم برائے امن پروگرام کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کی آڑ میں متعلقہ شعبوں میں مہارت رکھنے والے مقامی سائنسدانوں اور انجینئرز کی مناسب تعداد جمع کر لی، جنہوں نے آگے چل کر ایٹمی پروگرام کی تکمیل میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ مارچ 1956 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن یعنی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا قیام عمل میں آیا مارچ 1956 میں، جس کے پہلے سربراہ ماہر طبیات یعنی فزکسٹ نذیر احمد تھے، جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے فزکس کی تعلیم پائی تھی۔ بعد ازاں کمیشن کے نئے صدر ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی جو IH عثمانی کے نام سے مشہور تھے اور دیگر ماہرین مثلا پروفیسر رفیع محمد چودھری، سلیم الزمان صدیقی، ریاض الدین صدیقی، منیر احمد خان وغیرہ نے پاکستانی ایٹمی پروگرام کو رواں دواں رکھا۔ 1963 میں بھٹو نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کو ایٹمی جوہری اسلحے کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے، لیکن صدر ایوب خان اور ان کے وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز مسترد کر دی اور یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ تیار کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا۔ اصل میں مسئلہ پاکستان کی کمزور معاشی صورتحال کا تھا۔ اگر پاکستان کھلم کھلا جوہری پروگرام برائے ایٹم بم شروع کرتا تو لازمی امریکہ کی جانب سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ جیسا کہ آپ لوگ موجودہ دور میں ایران کا حشر دیکھ رہے ہیں، ایران بھی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے ایٹم بم بنانے کے لیے اور کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے،
لیکن امریکی پابندیوں کا سامنا اسے بھی کرنا پڑ رہا ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں اس کے سامنے ابھی تک موجود ہیں. تو اور معاشی پابندیوں کا پاکستان یعنی متحمل نہیں تھا. تو اس لیے اس وقت کے حکمران چاہتے تو تھے یہ کام ہونا چاہیے، لیکن وہ کھلم کھلا نہیں کر سکتے تھے. اور ان معاشی پابندیوں کا توڑ بدقسمتی سے آج تک پاکستانی حکمران تلاش نہیں کر سکے. اس لیے اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے بھی یہ کام کھلم کھلا نہیں کیا، اور پاکستان بہت سست رفتاری سے ایٹمی قوت بننے کی طرف بڑھتا رہا. امریکہ پاکستان میں اپنے اڈے قائم کرنا چاہتا تھا، اور اپنے عزائم کی تکمیل کی خاطر 1965 میں 1965 میں امریکہ نے پاکستان کو بھی ایک چھوٹا سا ری ایکٹر فراہم کر دیا، یعنی جہاں یورینیم سے توانائی حاصل کی جا سکتی تھی. اس میں افزودہ یورینیم بطور ایندھن استعمال ہوتا تھا. یہ ری ایکٹر پاکستان میں جوہری سائنس پر تحقیق کرنے والے ادارے پینسٹک نیلور اسلام آباد میں لگایا گیا. اس طرح ایٹمی توانائی پر مزید ریسرچ کا راستہ کھل گیا. گویا خود امریکہ نے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار دی، لیکن اسے پتہ اس وقت چلا جب پاکستان ایٹمی قوت بن گیا. انیس سو 1967 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن سے وابستہ جوہری سائنسدانوں اور انجینئروں نے ڈاکٹر سمر مبارک، سلطان بشیر الدین اور محمد حفیظ قریشی کی زیر قیادت یورینیم 235 افزودہ کرنے کے سلسلے میں تجربات کیے تھے، مگر انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی، اسی لیے یہ راستہ ترک کر دیا گیا. جنوری 1972 میں منیر احمد خان پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے سربراہ بن گئے. یہ 10 سال یورپ میں رہے تھے، اور انہیں بھی بھارت کے ایٹمی دھماکوں سے پہلے ہی علم تھا کہ بھارت ایٹم بم بنا رہا ہے. انہوں نے حکمران بھارتی برہمن طبقے کے شیطانی عزائم سے اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کو آگاہ کیا. طویل بحث و مباحثے کے بعد آخر فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو بھی پلوٹونیم سے ایٹم بم بنانے کی کوششیں شروع کرنی چاہیے. چنانچہ نیلور اسلام آباد میں ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا، جہاں یورینیم 238 سے پلوٹونیم حاصل کیا جانا تھا. یورینیم 238 یورینیم کی ایک قسم ہے، اور اس کی ایک اور قسم یورینیم 235 ہے جو زیادہ اہم ہے. ایٹمی قوت اور ایٹمی بجلی گھروں کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں یورینیم کی کانیں بھی تلاش کی گئیں. 1963 میں معلوم ہوا کہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں ایسی کانیں موجود ہیں. اسی سال ان سے یورینیم نکالا بھی جانے لگا. حکومت پاکستان اور پاکستانی ماہرین کی کوششوں سے آخر کینیڈا نے بھارت کی طرح پاکستان کو بھی ہیوی واٹر ری ایکٹر فراہم کرنے کا معاہدہ کر لیا. یہ اب کینپ اول کہلاتا ہے، جس کی تعمیر 1 اگست 1966 کو شروع ہوئی. 1968 میں صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر گئے تھے، تو اس موقع پر فرانسیسی صدر چارلس ڈی گال نے پاکستان میں جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی تھی. یہ اچھا موقع تھا، لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی. ایک وجہ وہی تھی جو میں نے پہلے ذکر کی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ مشورہ انہیں ان کے چیف آف اسٹاف جنرل یحییٰ خان، صدر ایوب کے اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ ایم احمد نے دیا تھا. ڈاکٹر عبدالسلام ملعون قادیانی تھا اور امریکی خفیہ ایجنٹ تھا، اور نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بنے. وہ اس بات پر نظر رکھتا تھا کہ پاکستانی سیاستدان اور سائنسدان ایٹمی اسلحہ بنانے کی طرف جائیں تو اس کی بروقت اطلاع امریکہ کو دے. اسی لیے ایٹمی طاقت بنانے کے لیے ایوب خان بھی قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ پروفیسر عبدالسلام ملعون کو لانتی کو نہیں پہچان سکے تھے. یہ بڑا کمینہ شخص تھا. یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان طاقتور ملک بنے. 28 نومبر 1972 عیسوی سے کینپ اول دنیا اسلام کا پہلا کمرشل ری ایکٹر کام کرنے لگا. یہ قدرتی یورینیم اور ہیوی واٹر کے ذریعے 137 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے، لیکن کینپ اول میں استعمال شدہ یورینیم سے پلوٹونیم بنانا ناممکن تھا، کیونکہ وہ بھارتی ری ایکٹر سے مختلف ڈیزائن رکھتا تھا. لیکن پھر بھی یہ ماہرین کے تجربے میں اضافے کا یقینی سبب بن گیا تھا.
تاہم حکومت پاکستان کی صحیح تھی کہ نیلور اسلام آباد میں استعمال شدہ یورینیم سے پلوٹونیم بنانے کا ری پروسیسنگ پلانٹ لگ جائے تاکہ بوقت ضرورت وہ کام آئے۔ 18 مئی 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شدت سے احساس ہوا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی خاطر جلد از جلد ایٹم بم بنانا ضروری ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایٹم بم یورینیم 235 سے بنایا جائے یا پلوٹونیم سے۔ پاکستانی ایٹمی توانائی کمیشن نے برطانیہ اور فرانس کی کمپنیوں سے رابطہ کیا، مگر ان کی یہ شرط تھی کہ پلانٹ بین الاقوامی ایجنسیوں کی نگرانی میں رہے گا۔ صرف بیلجیم کی کمپنی بیلگو نیوکلیئر نے یہ شرط نہیں لگائی۔ چنانچہ نیلیور کا ری پروسیسنگ پلانٹ لگانے کے سلسلے میں اس سے معاہدہ ہو گیا۔ مارچ 1973 میں پاکستانی ایٹمی توانائی کمیشن کے 3 ماہرین عبدالمجید چودھری، خلیل قریشی اور ظفر اللہ خان بیلجیم کے شہر مول پہنچ گئے۔ بیلجیم کی کمپنی نے وہاں یورکیمی نامی ری پروسیسنگ پلانٹ لگا رکھا تھا۔ کمپنی نے پاکستانی ماہرین کو پلانٹ بنانے کے ڈیزائن اور متعلقہ کاغذات فراہم کر دیے۔ بعد میں ماہرین نے یورکیمی پلوٹونیم ری پروسیس کرنے کا عملی تجربہ حاصل کیا جو یہاں سے پاکستانی ماہرین گئے تھے۔ یوں پاکستانی ماہرین اس قابل ہو گئے کہ نیلور میں ابتدائی قسم کے پلوٹونیم پروسیسنگ پلانٹ کی تنصیب کر سکیں۔ اس پلانٹ میں ماہرین ایک سال میں 10 سے 20 کلو پلوٹونیم تیار کر سکتے تھے۔ یہ پلوٹونیم 2 ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ پلانٹ اب نیو لیبز کہلاتا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے پاس ایسا کوئی بریڈر ریئیکٹر نہیں تھا کہ وہاں استعمال شدہ یورینیم نیو لیبز میں ری پروسیس ہوتا۔ یعنی اصل میں پلوٹونیم کو ری پروسیس کرنے کے لیے بریڈر ریئیکٹر چاہیے تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا، اسی لیے پلانٹ کی تنصیب کا معاملہ پھر لٹک گیا۔ آخرکار 1980 میں نیو لیبز کی تعمیر کا آغاز ہوا اور یہ 1982 میں مکمل ہوا۔ اس کے پہلے سربراہ عبدالمجید چودھری تھے۔ یہ سائنٹسٹ تھے۔ نیو لیبز مگر طویل عرصے پھر بھی آپریشنل اس لیے نہیں ہو سکی کہ پاکستان کو یورینیم 238 دستیاب ہی نہ تھا۔ دوسری طرف بھٹو دوسروں کے مقابلے میں ایٹمی قوت بننے کے لیے زیادہ پرجوش تھے، لہٰذا وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد اس دوران یعنی وہ الیکشن وغیرہ ہوئے، ان کو وزارت عظمیٰ مل گئی، پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، تو اس کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کے طوفانی دورے کیے تھے۔ اس دورے کے 2 اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا، یعنی تعلقات کو تازہ کرنا، اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ملکوں سے مالی مدد حاصل کرنا تھی۔ دمشق میں اپنے دورے کے اس سلسلے کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشاط ثانیہ کے سفر کا آغاز تھا اور پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دورے کے فوراً بعد انہوں نے سن 1973 میں پاکستان کے جوہری اسلحے کی صلاحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا اور اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ملعون کو برطرف کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلا لیا۔ لیکن کیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ان کی ملاقات ہوئی، چلیے اس کی کہانی بھی سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان، اس کی ایک تصویر مجھے ملی، میں نے آپ کے لیے لگائی ہے، دیکھیں ان کو بھی، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، انتقال ہو چکا ان کا۔ 1971 میں پاکستان کے جب 2 ٹکڑے ہو گئے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اس وقت کی ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس پر بڑے فخر سے کہا تھا کہ جنہوں نے 2 قومی نظریے کا جو نعرہ لگایا تھا وہ انہوں نے یعنی ہندوؤں نے خلیج بنگال کے پانیوں میں بہا دیا۔ اور پھر 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر کے باقی ماندہ پاکستان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ان حالات میں پاکستانی حکومت جلد از جلد ایٹم بم بنانا چاہتی تھی۔ بھٹو صاحب اور افواج پاکستان کی قیادت کو پریشانی تھی کہ پلوٹونیم سے ایٹم بم بناتے ہوئے کئی سال لگ جائیں گے۔ اس دوران بھارتی حکمران کوئی بھی بد حرکت کر سکتے تھے۔
ادھر ہالینڈ میں بھارتی ایٹمی دھماکے نے محب وطن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی مضطرب کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ایٹمی طاقت بن کر دشمن پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اب صرف پاکستانی ایٹم بم ہی اسے قابو کر سکتا ہے۔ ماہ اگست 1974 میں انہوں نے یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر اعظم بھٹو کو خط لکھ کر بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان پلوٹونیم کے بجائے افزودہ یورینیم 235 سے جلد ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ یہ خط بیوروکریسی نے منزل تک نہ پہنچایا۔ ستمبر میں پھر یعنی اگلے ماہ 1974 ہی میں بذریعہ سفیر ہالینڈ دوسرا خط وزیر اعظم کے پاس پہنچ گیا۔ وہ تو پہلے ہی ایٹم بم جلد از جلد بنانے کے لیے بےتاب تھے، یعنی بھٹو صاحب۔ انہوں نے کہا کہ اس آدمی کی بات میں دم ہے۔ بھٹو صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان بلوایا اور وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی، اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر میز پر مکہ مارا اور خوشی سے چہکتے ہوئے کہا آئی ول سی دا ہندوز باسٹر ناؤ، یعنی اب میں ہندو بدماشوں سے نمٹوں گا۔ یہ ان کی محب وطن ہونے کی بھی ایک علامت ہے، جہاں ان کی بہت سی غلطیاں ہیں، ان سے اختلافات، لیکن بہرحال ان کا یہ کام ایک اہم کام تھا۔ وزیر اعظم بھٹو کے حکم پر مرین احمد خان نے سلطان بشیر الدین کو یہ کام سونپا کہ وہ یورینیم 235 کی افزودگی کرنے والے طریقوں کا جائزہ لیں۔ سلطان صاحب نے تحقیق سے نتیجہ نکالا کہ گیس سینٹریفیوج کا طریقہ سب سے مؤثر اور ارزاں ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر گیس سینٹریفیوج طریقے سے یورینیم 235 افزودہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا۔ افزودگی ایک خاص پروسیس ہے، میں اس پر بحث نہیں کروں گا۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یورینیم کی ایک قسم 235 جو ہے، جس کا نام یہاں سامنے آ رہا ہے، اس کو اس مٹیریل سے حاصل کرنا تھا جو پہاڑوں سے ملتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دوسری یورینیم زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوانٹٹی بہت ہی کم ہوتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص سسٹم کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس تھا نہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سینٹریفیوج طریقے کے حوالے سے جناب بھٹو کو مطمئن کر دیا، تو انہوں نے فروری 1975 میں پروجیکٹ 706 کی منظوری دی۔ ڈاکٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ یورینکو میں رہ کر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار کی مزید معلومات حاصل کریں۔ اس دوران پاکستان میں پلانٹ کی عمارت تیار ہو جائے گی۔ ہالینڈ میں ڈاکٹر عبدالقدیر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتے رہے۔ پروجیکٹ 706 میں شامل کوئی بھی پاکستانی ماہر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار کا عملی تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ اس باعث پروجیکٹ کا کام سست رفتاری سے جاری رہا۔ اپریل 1976 میں اسی لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا لیا گیا اور انہوں نے کام خود سنبھال لیا تاکہ وہ تیز تر ہو سکے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، 1976 میں وہ پاکستان آئے اس کام کو شروع کرنے کے لیے۔ پاکستان میں اٹامک انرجی کمیشن کی کوششوں کے باوجود بھی ایٹم بم بنانے میں ناکام ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر خان نے ان کی سوچ و فکر کی سخت مخالفت کی تھی اور بھٹو کے سامنے اپنی تجاویز رکھی، لیکن منیر احمد خان ڈاکٹر صاحب سے متفق نہیں تھے۔ ان اختلافات کا حل جناب بھٹو نے یہ کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خواہش پر کہوٹہ میں ایک الگ ادارہ بنا دیا، جس کے سربراہ ڈاکٹر خان بن گئے۔ جناب غلام اسحاق خان جو اس وقت پاکستان کے صدر تھے، انہوں نے پیسوں کی کمی نہ آنے دی۔ غلام اسحاق خان نے اس موقع پر کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کی تو بھٹو صاحب غصے میں آ گئے اور کہا دفع کرو ان کمیٹیوں کو، جو کام نہ کرنا ہو اس کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، یہ کام ڈاکٹر صاحب خود ہی کریں گے۔ اس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان یکسو ہو کر کام میں لگ گئے۔ اس طرح دو الگ الگ پاکستانی ادارے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے آزادانہ متحرک ہو گئے، اور مستقبل میں یہ بات مفید ثابت ہوئی۔ دو ادارے کون سے؟ ایک پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور ایک کہوٹہ لیبارٹری جو ڈاکٹر خان کی انڈر میں تھی۔ اس دوران ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ کہوٹہ کی مسجد کے امام کا بیٹا جو پہاڑوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن بکریاں چراتے ہوئے ایک پہاڑی پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اس کے سامنے ایک پتھر تھا، اس پر وہ اپنا چاقو رگڑنے لگا تو اس میں سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ چاقو رگڑتا تو آوازیں آتی ہیں اور رگڑنا بند کرتا تو آوازیں بھی بند ہو جاتی۔ وہ بہت حیران ہوا اور اس جادوئی پتھر کو گھر لے آیا۔ والد کو پتہ چلا تو وہ بیٹے کے ہمراہ پتھر کو لے کر کہوٹہ میں سیکورٹی پر گشت کرنے والوں کے پاس لے آئے اور اس کے کرتب دکھائے تو انہوں نے یہ پتھر کہوٹہ لیبارٹریز کے انجینئروں تک پہنچا دیا۔
انہوں نے اسے توڑا تو اس میں سے ایک آلہ برآمد ہوا جو 60 کلومیٹر کے اندر ہونے والے یورینیم کے افزودگی کے کام کی معلومات اس ملک کے ہیڈ کوارٹر میں بھیجتا تھا جس نے اسے یہاں اپنے جاسوسوں کی مدد سے رکھوایا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ امریکی ایجنٹوں نے وہاں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یورینیم کی افزودگی سے قبل ہی دشمن کا راز فاش کر دیا تھا اور کوہٹا کو دشمن کی سازش سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہاں کی سیکورٹی مزید سخت اور حساس کر دی گئی۔ یہ اللہ کی مدد تھی جس سے کوہٹا لیبارٹریز کا منصوبہ دشمن سے محفوظ رہا۔ ڈاکٹر خان کی زیر نگرانی کوہٹا اور واہ جو ہمارا پاکستان کا علاقہ پنجاب کا، جہاں جو ہمارے اسلحے کی تحقیقات ریسرچ ہوتی ہے اور وہ ہمارے فوج کے انڈر میں، وہاں میں منصوبے سے متعلق لیبارٹریاں تعمیر ہوئیں۔ تعمیراتی کام پاک فوج کے بریگیڈیئر بعد ازاں میجر جنرل زاہد علی اکبر اور کرنل نسیم کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ لیبارٹریوں کی تعمیر کے بعد اب متعلقہ مشینری وہاں نصب کرنا تھی۔ بنیادی پرزہ جات تو مقامی انجینئروں سے تیار کرا لیے گئے تھے، اب جدید نوعیت کی مشینری یورپی کمپنیوں سے خریدنا تھی۔ اس خریداری میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تجربہ بہت کام آیا۔ دراصل یورپی ممالک نے اپنی کمپنیوں پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ کوئی ایسا پرزہ یا مشین بیرون ملک فروخت نہیں کر سکتی جو ایٹمی پروگرام میں استعمال ہو سکے، مگر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار میں استعمال ہونے والی مشینری کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ طبی اور صنعتی منصوبوں میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مطلوبہ مشینری کا ہر پرزہ مختلف کمپنیوں سے خریدا جائے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ پاکستانی اسے ایٹمی پروگرام کی خاطر خرید رہے ہیں۔ جب سبھی پرزے آ جائیں تو مطلوبہ مشینری تیار کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس متعلقہ مشینری بنانے والی 100 کمپنیوں کی فہرست موجود تھی، چنانچہ ان کی رہنمائی میں پاکستانی تاجر مطلوبہ پرزے خریدنے لگے، مثلا مشین ٹولز، مختلف اقسام کے مقناطیس، اسٹیل پائپ، ویکیوم پمپ، بال بیرنگ اور ہر قسم کے دیگر پرزہ جات۔ بعض اہم پرزے تاجر نہیں خرید سکے، انہیں خریدنے کی خاطر جعلی طبی یا صنعتی کمپنی بنائی گئی، ان کے ذریعے پرزے خرید لیے گئے۔ ایٹمی منصوبے کو خفیہ رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا گیا۔ جو پاکستانی تاجر ایک پرزہ خرید لیتا، عموماً اس سے پھر کوئی خریداری نہ کرائی جاتی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ کیوں اس قسم کے پرزے بار بار خرید رہا ہے۔ منصوبے کے لیے سعودی عرب اور لیبیا نے ڈالر فراہم کیے جن کے ذریعے یورپ سے مطلوبہ سامان خریدا گیا۔ بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں بھی ایٹمی منصوبہ پوری رفتار سے جاری رہا۔ کہا جاتا کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں 10,000 پاکستانیوں نے حصہ لیا۔ یہ سبھی پاکستانی ہمارے نامعلوم ہیروز ہیں۔ (1982) تک کوہٹا کی لیبارٹری میں 10,000 سینٹریفیوج مشینیں لگ چکی تھیں۔ ڈیرہ غازی خان سے یورینیم زرد کیک کی شکل میں حاصل ہوا، لیبارٹری میں اسے پھر گیس کی شکل دی گئی۔ اب گیس کو مشینوں میں نہایت تیزی سے گھمانا تھا، مگر مشینوں کو خاص رفتار پر چلانے کے لیے ماہرین طبیات اور ریاضی کی ضرورت تھی، یعنی میتھ۔ آخر کار قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ماہر ریاضی تسنیم شاہ نے ریاضیاتی مسائل حل کیے، جبکہ غلام دستگیر عالم اور انور علی شاہ طبیاتی مسائل یعنی فزکس کے حوالے سے جو مسائل درپیش تھے ان کو ختم کرنے میں کامیاب رہے۔ رکاوٹیں دور ہونے کے بعد مشینوں میں یورینیم 235 کی افزودگی شروع ہو گئی، یعنی یورینیم کے منرل میں سے اسے یورینیم 235 کو حاصل کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ پاکستانی ایٹمی منصوبے پر کتابیں لکھنے والے فاضل مصنف لکھتے ہیں کہ ابتداً پروجیکٹ 706 سے منسلک بعض ماہرین کا بھی خیال تھا کہ یہ سعی لاحاصل ہے، یعنی کوئی ساری کوششیں ناکام ہوں گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کبھی سینٹریفیوج مشینیں نہیں بنا سکتے۔ حقیقتاً ڈاکٹر صاحب کی راہ میں رکاوٹیں کئی حائل رہیں، مگر انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور دل جمی و لگن سے محنت کرتے رہے اور ساتھیوں نے ان کا پورا ساتھ دیا۔
اور یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہی ہے کہ آج ہم ایٹمی قوت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی زبردست قیادت میں ٹیم کی جدوجہد رنگ لائی اور 1983 تک اتنا زیادہ یورینیم 235 جمع ہو گیا کہ اس سے ایٹم بم بنائے جا سکیں۔ اب ذرا دیکھیں 76 سے 83 صرف 7 برس میں یہ زبردست کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ اس سے پہلے یہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس شخص کی محنت کو سلام اور اس شخص کو سلام، یہ اس کا اخلاص تھا کہ اللہ نے پاکستان کو کامیاب کیا۔ دسمبر 1984 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ کام بھی مکمل کر لیا تھا، اور جب انہوں نے صدر مملکت جنرل ضیاء الحق کو اطلاع دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے، آپ کو مبارک ہو، جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر خان کو گلے لگا لیا، ماتھا چوما اور کہا ڈاکٹر مجھے افواج پاکستان اور پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ اب چاغی پہاڑوں کے نیچے سرنگیں کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا اور یہ کام 1995 میں 1995 میں مکمل ہوا۔ 1.5 کلومیٹر تک گہری 1.5 کلومیٹر یعنی 1500 میٹر گہرائی تک سرنگیں کھودی گئیں پہاڑوں کے نیچے۔ یہ پتھریلی پہاڑیں منتخب کی گئیں، ان کے آخر پر 5 کمرے بنائے گئے، ہر کمرے میں لوہے کی ایک مخصوص میز رکھی گئی، ان میزوں کے اوپر مختلف طاقت کے ایٹم بم رکھے گئے، کمروں میں گرینائٹ کی انتہائی موٹی دیواریں بنائی گئیں اور مزید مضبوطی کے لیے سیمنٹ کا پلستر کیا گیا تھا۔ تمام ایٹم بموں کو کنٹرول روم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا، انہوں نے صرف 7 سال کی قلیل مدت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، اس لیے انہیں بجا طور پر پاکستانی یورینیم ایٹم بم کا باپ کہا جاتا ہے۔ ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات تابد یاد رکھی جائیں گی۔ وہ یورپ سے نہایت عمدہ ملازمت صرف پیارے وطن کی خاطر چھوڑ کر آئے اور اپنی مسلسل کوششوں سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ وسائل کم تھے مگر انہوں نے اپنے ساتھیوں میں جذبہ حب الوطنی اور کچھ کر دکھانے کا ایسا ولولہ بھر ڈالا کہ مشن مکمل کر کے دم لیا۔ دوسری طرف پاکستان اٹامک انرجی والے بھی ابھی تک پلوٹونیم حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان کے پہلے مقامی جوہری بریڈر ریئیکٹر مارچ 1996 میں خوشاب میں اس ریئیکٹر پر کام شروع ہوا تھا۔ خوشاب نیوکلیئر کمپلیکس کا تصور اور منصوبہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اس وقت کے چیئرمین منیر احمد خان نے دیا تھا، جنہوں نے 50 میگا واٹ کے خوشاب 1 ریئیکٹر پر کام شروع کیا تھا۔ آخر 1998 میں خوشاب بریڈر ریئیکٹر اول مکمل ہو کر کام کرنے لگا 1998 میں، تو وہاں سے یورینیم 238 ملنے کی سبیل پیدا ہوئی۔ اب نیو لیبز جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جس کو یورینیم 238 کی ضرورت تھی، اس میں بھی زندگی کی لہر دوڑ گئی اور وہاں استعمال شدہ یورینیم سے پلوٹونیم بنایا جانے لگا۔ اس طرح ایٹمی دھماکوں سے کچھ قبل یہ ادارہ بھی پلوٹونیم سے ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں پاکستان یورینیم 235 اور پلوٹونیم دونوں دھاتوں سے ایٹمی ہتھیار بنانے والا دنیا کا 6واں ملک بن گیا۔ پلوٹونیم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے بنے بم چلانے کے لیے تھوڑے انشقاقی مواد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پلوٹونیم سے چھوٹے ایٹم بم بھی بنتے ہیں، اسی لیے ان بموں کو میزائلوں پر نصب کرنا ممکن ہے۔ تاہم اس دھات کی خرابی یہ ہے کہ یہ بہت تابکار مادہ ہے، یعنی بہت زیادہ ریڈیشن اس سے نکلتی ہے اور خطرناک شعاعیں خارج ہوتی ہیں، اسی لیے اس کی دیکھ بھال سخت احتیاط سے کرنا پڑتی ہے۔ یورینیم 235 اس کے مقابلے میں کہیں کم تابکار مادہ ہے، اس لیے اس کی دیکھ بھال آسان ہوتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ کہ 1984 میں ایٹم بم بنا لینے کے باوجود پاکستانی حکمران معاشی پابندیوں کے خوف سے ایٹمی دھماکے نہیں کر سکے تھے۔ بالآخر 28 مئی 1998 کو شدید قومی دباؤ کے تحت نواز شریف نے نہ چاہتے ہوئے دھماکوں کی اجازت دے دی اور پھر ایک نہیں 5 ایٹمی دھماکے کر دیے گئے اور انڈیا اور پوری دنیا پر پاکستان کی دھاک بیٹھ گئی اور ہندو بنیا جو کئی لاکھ فوج پاکستان کے بارڈر کے قریب حملہ کرنے کے ارادے سے لا چکا تھا، اس کے جنگی غبارے سے ہوا نکل گئی اور یہ کہتے ہوئے
وہ اپنی فوج واپس لے گیا، ہم تو صرف مشقیں کر رہے تھے۔ آخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں کی عظیم جد و جہد سے خطے میں عسکری فوجی طاقت کے ترازو کا پلڑا پھر متوازن ہو گیا۔ چاغی کے وہ خوش قسمت پہاڑ جہاں جن کے نیچے ایٹمی دھماکے کیے گئے، جنہوں نے اس کو سہارا برداشت کیا۔ چاغی کے یہ پہاڑوں کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ 28 مئی کے ایٹمی دھماکوں کے بعد 30 مئی 1998 کو صحرائے خاران میں جو ایٹمی دھماکہ ہوا وہ پلوٹونیم بم کا تھا۔ پلوٹونیم بم کا کام بہت دیر میں مکمل ہوا، لیکن یہ بھی ضروری تھا کیونکہ پلوٹونیم بم یورینیم بم سے ہلکے ہوتے ہیں اور انہیں میزائلوں کی مدد سے دشمن پر پھینکا جا سکتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی پاکستان نے ایٹم بم بنا لیے تو ایٹمی دھماکوں سے قبل ہی میزائل ٹیکنالوجی پر بھی کوہٹا لیبارٹریز میں کام شروع کر دیا گیا تھا، اور اب تک کئی زبردست قسم کے میزائل کامیابی سے بنا چکا ہے، جن کے بارے میں آپ آگاہ ہیں۔ اب میں آپ کو ایٹم بم کے حوالے سے ISI جو ہماری انٹر سروسز انٹیلیجنس ادارہ ہے، ہمارا سیکرٹ سروس ادارہ ہے، اس کے کام کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت آنے کے بعد پاکستان نے جرمنی، فرانس اور کینیڈا سے جوہری ایٹمی ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ حساس ترین آلات خریدنا اور ان کو پاکستان منتقل کرنا اہم ترین مسئلہ تھا۔ پاکستان نے اس مقصد کے لیے یورپ، مشرق وسطیٰ، سنگاپور اور بھارت میں ISI کے تربیت یافتہ ایجنٹوں کا ایک جال بچھا دیا تھا، جو حساس آلات مختلف ملکوں سے خریدتے اور انہیں پاکستان میں مختلف ممالک کے راستوں سے منتقل کر دیتے تھے، گھما پھرا کر۔ امریکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کے راستے پر گامزن ہے، تو امریکہ نے فرانس، جرمنی اور کینیڈا پر پابندیاں عائد کر دیں کہ وہ پاکستان کو کوئی ایسی ٹیکنالوجی فراہم نہ کرے جو پاکستان ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کا باعث بنے۔ لیکن جرمنی نے امریکی پابندی کے باوجود پاکستان کو ٹریشیم ٹیکنالوجی فراہم کی جو جدید جوہری بم بنانے میں استعمال ہوتی تھی۔ اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے پاکستان کے سابقہ سفارتکار جمشید مارکر لکھتے ہیں کہ پاکستان کو یورینیم افزودگی کا معیار پر پرکھنے والا آلہ، اسپیکٹرومیٹر اور ٹریشیم ٹیکنالوجی کی سمیت بہت سارے حساس آلات فروخت کرنے والا ملک جرمنی تھا۔ ISI کے ایجنٹ ان حساس آلات کو خریدنے کے بعد مختلف راستوں سے پاکستان منتقل کرتے تھے۔ ISI نے اس مقصد کے لیے سنگاپور میں ایک فرم بھی بنا رکھی تھی۔ اصل میں یہ ایک الجھن والی جنگ تھی۔ پاکستان کو اپنا ایٹمی پروگرام دنیا کے سامنے لائے بغیر پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی سارے پروگرام کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ اس سارے پروسیس میں پاکستانی حاکم ضیاء الحق کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایلومینیم پرت کے پائپوں کو خرید کر پاکستان لانا تھا، کیونکہ امریکہ نے ایلومینیم پرت کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جبکہ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایلومینیم پرت کے پائپ خریدنے کے بعد سنگاپور کے راستے پاکستان کیسے لائے جائیں۔ ایلومینیم پرت یورینیم کو خالص کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سنگاپور کے راستے ایلومینیم پرت کے پائپ پاکستان لانے کے لیے پاکستانی جہازوں کا بھارت میں فیول ڈلوانے کے لیے رکنا لازمی تھا، جبکہ پاکستانی حکام اس بات کا رسک نہیں لے سکتے تھے کیونکہ حساس ترین آلات بھارت کے ہاتھ نہ لگ جائیں، جس کے بعد بھارت ثبوتوں کے ساتھ دنیا میں واویلا مچانا شروع کر دے۔ یہ انتہائی سنگین ترین مسئلہ تھا کیونکہ سنگاپور کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ بظاہر ایک ناممکن ترین مشن تھا کہ آپ نے یعنی پاکستانیوں نے اپنی سب سے خفیہ اور حساس ترین چیز اپنے سب سے بڑے دشمن کی نظروں کے سامنے سے لے کر جانی تھی اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ ذرا سا شک بھی سارے پلان کو دفن کر سکتا تھا۔ مگر اس مشکل ترین مشن کا بیڑا بھی ISI کے سر پھرے مارخوروں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ISI کے مارخوروں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ حساس آلات پر بھارت کی نظر بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ISI کے اسپیشل کمانڈ کو پہلے بھارت اور سنگاپور کے ایئرپورٹوں پر تعینات کیا گیا اور پھر بالکل کامیابی کے ساتھ نیوکلیئر سامان سے بھرے ہوئے جہاز بھارت کے ایئرپورٹ پر اترے۔
کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد تیل ڈلوایا اور پاکستان آئے۔ بھارت جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس سارے معاملے میں بے خبر رہا کہ پاکستان اس کے ایئرپورٹ کو نیوکلیئر سامان کی منتقلی کے لیے استعمال کر چکا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ دنیا کی نظر میں ناممکن ترین مشن تھا جسے ISI نے ممکن کر دکھایا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ سائنسدانوں کا گروپ چاغی پہاڑوں کے دامن میں۔ اب میں اپنی ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔